1447 ہجری عشرہ محرم الحرام کی اس دوسری نشست میں فضائل اور مناقب اہل بیت نبی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام کے فضائل اور مناقب بیان کریں گے۔ میں شروع میں ہی ایک بات واضح کرتا چلوں کہ کسی بھی صحابی یا ولی اللہ کی شان کسی نبی کی شان سے بلند و بالا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ذات بابرکات کے بعد سب سے بلند شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور ان میں بھی درجہ بدرجہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی، ان کے بھی مراتب ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کا مرتبہ کسی صورت بھی کسی نبی اور رسول سے بلند نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ کسی صحابی کا کوئی رتبہ اس کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، بشمول سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ سارے مرتبے، یہ فضائل صحابہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہے، یہ حضور کے صدقے ملے ہیں سب کو، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ان کی شانیں جتنی بھی ہم بیان کریں، جتنی بھی بلند کریں، وہ حضور کا صدقہ اور انبیاء سے کم ہی رہیں گی۔ وہ پچھلے دنوں ایک مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کچھ بےہودہ بات کی ہے کہ مولا علی کی شان معاذ اللہ انبیاء سے افضل ہے، تو ہم ان کے اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ اور مولانا آپ کی تو اوقات یہ ہے کہ ارشاد بھٹی ایک صحافی نے آپ کے چھکے چھڑا دیے تھے، آپ جواب نہیں دے سکتے تھے، آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، اور آپ کے اپنے مسلک کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک عام مولوی ہے، ایک مسجد کا خطیب ہے، تو اس کو انٹرویو کرنے کے بجائے ارشاد بھٹی صاحب آپ کسی مناظر سے بات کرتے تو وہ شاید آپ کو صحیح جواب دے سکتا، لیکن وہ کوئی مناظر بھی پھر سامنے نہیں آیا۔ تو مولانا آپ نے بہت غلط بات کی ہے۔ آپ کے مسلک کے لوگ محبان اہل بیت نبی ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ان میں غالی بہت کم ہے، غلو ہے، جو غلو کرتے ہیں ان کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا ہے، چکوال میں کسی نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ کا درجہ دیا تھا، اور اس کی اسی امام بارگاہ میں اس لوگوں نے پٹائی کر دی تھی۔ توحید والے آپ کے حامی ہیں، لیکن اس مکتبہ فکر سے آپ خطائی نکلے ہیں، اور ایک خطائی دوسری طرف بھی پھر رہا ہے، آپ دونوں ایک جیسے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ کیا محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ اور انجینئر محمد علی مرزا نے بھی آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے رفع الیدین کے بارے میں، ان کے ہر بیان میں ایک کفر و اسلام کی جنگ انہوں نے چھیڑ رکھی ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو چلی ہے کہ جس ترتیب سے خلیفہ بنے ہیں، یہ مراتب، یہ فضیلتیں بھی اسی ترتیب سے ہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ مراتب ترتیب دینے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اور ہر ایک کا مقام و مرتبہ اپنا اپنا ہے، ان کی فضیلت بھی اپنی اپنی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو کون مل سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب کے مرتبہ کو کون مل سکتا ہے؟ سیدنا عثمان کے مقام و مرتبہ کو کون مل سکتا ہے؟ لیکن یہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے اہل بیت کا مقام و مرتبہ الگ ہے، اس مقام و مرتبہ کو کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ آپ نے جمعے کے خطبہ میں وہ قافیہ ردیف ملا لیا ہے، بالتحقیق ابو بکر صدیق، منبر و محراب عمر بن خطاب، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ لیکن بھائی وہ انہوں نے ایک قرت پہ امت کو جمع کیا ہے، قرآن اس سے پہلے جمع ہو چکا تھا، وہ جامع القرآن نہیں ہے۔ قرآن تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے جمع ہو چکا تھا، لیکن آپ نے پھر بھی وہ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان بس کافی ردیف مل رہا ہے، اور آپ نے جہالت کے باعث وہی ترتیب، جس ترتیب سے وہ خلیفہ بنے ہیں، اسی کو ان کی فضیلتوں کے باب میں ترتیب دے لیا ہے۔ حالانکہ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، اور سارے صحابہ حضور کے در والے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اور آپ نے امت میں گمراہی پھیلا رکھی ہے، ہر ایک بازو اوپر چڑھا کے
اپنی اپنی پسند کے صحابی کا مقام و مرتبہ اور درجہ اونچا بنانے میں لگا ہوا ہے. ہم ان تفصیلات میں تو نہیں جاتے، لیکن آج چونکہ محرم الحرام کا یہ عشرہ ہے اور آج 2 محرم الحرام ہے، تو ہم اہل بیت نبی کے فضائل بیان کریں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 گواہ ہے کہ جب وہ عیسائی آپ سے مبالغہ کرنے آئے تو جو آیہ مبارکہ اتری، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے حبیب مکرم، جب وہ آپ سے جھگڑا کرنے آئیں تو آپ فرما دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، حسن اور حسین کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ. عورتوں میں کون شامل تھا؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. وَأَنفُسَنَا، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ. اب اس جان میں کون شامل تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ. تو قرآن ثابت کر رہا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نفس محمد کا حصہ ہیں، جان محمد کا حصہ ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ جان نبی ہیں. تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا مقام و مرتبہ اور کیا ہو سکتا؟ اب جو فیصلہ قرآن نے کر دیا، آپ کی آرات تو کوئی معنی نہیں رکھتی، نہ آپ کی کوئی تحقیق معنی رکھتی ہے. اور اگر آپ بڑے سے بڑا بھی زور لگا لینا، نہ کوئی آپ صحیح حدیث اس معاملے میں لا سکتے ہیں، نہ کوئی قرآن کی نص سے آپ ثابت کر سکتے ہیں. یہ حفظ مراتب، ہم تو ان حفظ مراتب سے دستبردار ہو چکے. ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ و مقام ہے. نہ کوئی ابو بکر کے مقام کو پہنچ سکتا ہے، نہ سیدنا عمر بن خطاب کے مقام کو پہنچ سکتا ہے، نہ سیدنا عثمان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ تو وراء الورا ہیں. جب جان نبی ہیں تو پھر رہ کیا گیا؟ اور یہ فیصلہ قرآن کا ہے. اگر ہمت ہے تو اس جیسی کوئی آیت کسی اور کے بارے میں لا کے دکھاؤ. ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام کی بہادری اور جنگی کارنامے تو اگلی نشست میں بیان کریں گے، لیکن آج آپ کے فضائل پہ بات کرتے ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. اور اس حدیث کو امام احمد نے مسند امام احمد بن حنبل میں روایت فرمایا ہے، جلد 4 صفحہ 367. امام ابو عبداللہ الحاکم نے المستدرک میں بیان فرمایا ہے، حدیث کا نمبر ہے 4663. یہی حدیث ابن ابی شیبہ اور امام طبرانی نے بھی بیان فرمائی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کے ساتھ جس نے نماز ادا فرمائی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. اور اس حدیث کو بیان فرمایا ہے امام احمد بن حنبل نے، مسند امام احمد بن حنبل، حدیث کا نمبر ہے 3542. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سوموار کے دن ہوئی اور اگلے دن منگل کے روز سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور کے ساتھ نماز ادا فرمائی. یہ حدیث امام ترمذی اور امام حاکم نے مستدرک میں بیان فرمائی ہے. اسی طرح حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں. یہ حدیث بھی مسند امام احمد بن حنبل، نمبر ہے 3062، مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 119 اور طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ نمبر 21. مولا علی کے فضائل میں، مولا علی کی فضیلتوں کے باب میں بہت بڑی فضیلت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں. امام طبرانی معجم الکبیر و حیثمی مجمع الزوائد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث کے ساتھ سارے حوالے درج ہیں، آپ خود ملاحظہ فرما سکتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیہ تطہیر کے باب میں بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد کہ اس آیہ تطہیر کا مصداق علی، فاطمہ اور ان کے شہزادے حسن و حسین ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے لوگو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت رکھو، مودت والی۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اور اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2641 اور امام حسمی نے مجموع الزوائد میں بھی یہی حدیث نقل فرمائی ہے، جلد 9 صفحہ 168۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من کنت مولاه فعلی مولا وسمعت یقول انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تیری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ساری روایات میں نے نیچے درج کر دی ہیں۔ ان علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوم غدیر خم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، رواہ احمد و طبرانی فی المعجم الاوسط۔ خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بیان فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ امر ذی مر اور زید بن ارکم سے روایت ہے قال خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم فقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ وعن من آناہ، رواہ طبرانی۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، اور جو اس کی اعانت کرے تو اس کی اعانت کر، اور جو اس کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں۔ جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، اور جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا، اور جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو لوگوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی دشمنی کسی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ چہ جائے کہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے، واللہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ جو علی کا دشمن ہوا نبی کا دشمن ہوا، جو نبی کا دشمن ہوا وہ اللہ کا دشمن ہوا، تو ایمان بتاؤ کدھر سے رہ گیا؟ تم کن بھول بھلائیوں میں پھرتے ہو؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ حق کو بھی ماننا ہے اور باطل کو بھی ماننا ہے۔ آپ کی محبتوں کے ڈانڈے دونوں طرف جاتے ہیں۔ مولا علی کی فضیلتوں کے باب میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف میں ہوئی، کعبے کے اندر ہوئی یا کعبے کے باہر ہوئی، اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کو لے کے کعبہ کے اندر چلی گئیں، اور آپ نے جب آنکھ کھولی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آنکھ کھولی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ صحیحین میں حدیث کا نمبر ہے 6044، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 197۔ لیکن اس پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیت اللہ تیری شان اور تیری حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایسا مومن جو جان نبی ہے، اس کی ولادت کعبہ بیت اللہ میں ہوئی تو یہ فضیلت کعبہ کو حاصل ہو گئی۔ یہ تو آج فضائل تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے مناقب اور فضائل، آپ کی بہادری اور شجاعت کے حوالے سے اور پھر آپ کی شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب ہم مختصراً دو چیزیں باقی ہیں کہ ایک تو انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے رفع الیدین کے بارے میں، تو ان سے عرض ہے کہ حضرت آپ کا میں نے کلپ دیکھا ہے کہ آپ ایک نماز فجر کی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، پھر زور کی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، اور پھر عصر کی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، یا کچھ اس طرح کہ ایک نماز ہاتھ چھوڑ کے ایک باندھ کے، کیونکہ آپ ساری سنتیں ادا کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کھول کے بھی نماز ادا فرمائی اور ہاتھ باندھ کے بھی۔ آپ کو تو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ساری سنتیں پوری کریں۔ رفع الیدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے، اگر کوئی ادا کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر رفع الیدین کے بھی نماز ادا فرمائی ہے، وہ ثبوت بھی ہیں۔ تو اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو وہ بھی نمازی ہے، اس کی نماز قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کہ کسی اور کے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم ویوز کے لیے بات نہیں کرتے، نہ آپ کی وجہ سے ہمیں ویوز کی ضرورت ہے کہ آپ پہ تنقید کریں گے یا جھگڑا کریں گے تو ہمیں ویوز آ جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں کو، سادہ لوگ بھائیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ نماز ایک کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے، لیکن مرزا صاحب نے یہ فرق رفع الیدین اور بغیر رفع الیدین کے بنا کے رکھ دیا ہے۔ بھائی دونوں جائز ہیں، بے نماز اور نمازی کہ کافر اور مومن کا فرق نماز ہے، رفع الیدین نہیں ہے۔ تو آپ مہربانی کریں اس بات کو اتنا مت رگڑیں کہ اب لوگ تنگ آ گئے ہیں، آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتے، آپ وہی بس رفع الیدین جی، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جس طرح نماز پڑھتے تھے آپ نہیں پڑھتے اس طرح۔ بھائی رفع الیدین ایک چیز نہیں ہے، نماز اصل چیز ہے، آپ اس کو کیسے ادا کرتے ہیں یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے یا آپ کا فقہی مسئلہ ہے۔ آپ نے تو اس کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا کے رکھ دیا اللہ کے بندو۔ اچھا، اب ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ محرم الحرام کے جو 10 دن ہیں اس میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی شرعی طور پہ تو نکاح مولوی نے پڑھنا ہے، دلہا اور دلہن کے درمیان پڑھا جانا ہے، اس کا کوئی وقت دن مقرر معین نہیں ہے، جب آپ چاہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہو یا آپ کے وہ ایام جب آ جائیں جب ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، انہی دنوں میں آپ کا دل غمگین ہوتا ہے، تو یہ جو 10 دن ہیں محرم الحرام کے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پہ بہت ہی اندوہناک اور تکلیف کے دن ہیں۔ ہر مسلمان غمگین ہوتا ہے، تو جب غم دل میں ہو تو انسان کی آنکھیں رواں ہوتی ہیں، اشک باری ہوتی ہے، دل پریشان ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے۔ اگر آپ حضور کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان ایام میں شادی کا کوئی تک نہیں بنتا۔ بھائی سال میں 365 دن ہیں، یہ تو صرف 10 دن ہیں، اس کے علاوہ 355 دن ہیں۔ اور بھائی ساڑی علاقائی پنجابی میں ہوں گل کرنی پہ گئی، میں بھائی تھوڑی بہن وہ 355 دن نہیں پرنی نہیں، انہیں 10 دن پرنی نہیں ہے، تو پھر یہی کہیں گے کہ انہیں 10 دنوں دے وچ جس بہن پرناونی پرنا لوے، جس دھی پرناونی ہے انہیں 10 دن وہ پرنا لوے، سن کہڑا اعتراض ہے؟ میں گال نہ پکڑتا، میں سمجھاؤن کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ساڑھے پاس آتے ہیں کہ بہن پرنائی ہے، کہ دھی پرنائی، وہ جس بھائی بہن پرناونی ہے، دھی پرناونی ہے، انہیں 10 دینے چی پرناونی ہے تو پرناؤ۔ امید ہے ہوں جس بہن پرناونی ہوئی انہیں 10 دینے وہ پرنا لے، کوئی مسئلہ نہیں۔